تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بےتاب ہو جائے، نفرت جو سکھائے وہ دھرم تیرا نہیں ہے، انسان کو جو روندے وہ قدم تیرا نہیں ہے، انسان کو جو روندے وہ قدم تیرا نہیں ہے، قرآن نہ ہو جس میں وہ کاغذ نہیں تیرا، گیتا نہ ہو جس میں وہ قلم تیرا نہیں ہے، قلم تیرا نہیں ہے، تو امن کا اور صلح کا ارمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا، مالک نے ہر انسان کو انسان بنایا، ہم نے اسے حیوان اور شیطان بنایا، قدرت نے تو بخشی تھی ہمیں ایک ہی دھرتی، ہم نے کہیں بھارت کہیں ایران بنایا، کہیں ایران بنایا، جو توڑ دے ہر بند وہ طوفان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ جلسہ بالکل ختم ہونے کے قریب آ چکا ہے، تھوڑی دیر کے لیے دعا سے پہلے رکا ہوا ہے، آپ تھوڑا سا ساتھ دیں گے دعا تک جلسہ پہنچے گا، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ ساتھ دیں گے۔ شادی سے پہلے بھائی ہوں گے، شادی کے بعد پڑوسی ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پنڈال میں ہے یا سسرال میں ہے سب پتہ چل جائے گا۔ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے، بالکل آپ کو بائی پاس لے جا رہے ہیں۔ 2 پیغام عورتوں کے حوالے سے ہے، 2 پیغام جوان کے حوالے سے ہے، اور 2 پیغام یوم جمہوریہ کے حوالے سے ہے جو بینر تلے آپ دیکھ رہے ہیں۔ بس وہیں سے آغاز ہو رہا ہے، جوان بیچ میں آئے گا اور عورتوں تک بات پہنچے گی، جلسہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ آدھے گھنٹے میں آپ کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے، آپ لوگ تیار ہیں؟ سو کر کے سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ میرا پہلا سوال ہے، آدمی کون سا کام جلدی میں کرتا ہے؟ کون سا کام آدمی جلدی میں کرتا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ اور آدمی برا کیسے بنتا ہے، اندر سے یا باہر سے؟ آدمی اندر سے برا ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، یا باہر سے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ ہندو مسلمان کی نفرت کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ میرا آخری سوال ہے۔ دھیان سے سنیے گا، بائی پاس لے جا رہا ہوں۔ پہلا سوال تھا کہ آدمی کون سا کام جلدی میں کرتا ہے؟ کسی کے ساتھ آپ نیکی کیجئے، وہ آپ کے ساتھ احسان نہیں کرے گا، سال بھر زندگی بھر نہیں کرے گا، لیکن کسی کے ساتھ برا کیجئے، وہ بدلہ لینے کے لیے فوراً کھڑا ہو جائے گا، بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے آدمی جلدی میں کھڑا ہو جاتا ہے، نیکی کرنے کے لیے زندگی بھر کھڑا نہیں ہوتا۔ دوسرا سوال تھا، آدمی اندر سے ناپاک ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، یا باہر سے؟ باہر سے آدمی برا نہیں ہوتا، چونکہ باہر کی چیز حلق کے نیچے اتری، پاخانے کے راستے سے نکل گئی، پیشاب کے راستے سے نکل گئی۔ آدمی جو برا ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، وہ اندر سے، خیال برا ہے، آدمی برا ہو گیا۔ تیسری چیز یاد رکھیے، تیسرا سوال تھا، ہندو مسلمان میں نفرت کہاں سے پیدا ہوئی؟ 1903 عیسوی میں ہندو مسلمان کی پہلی نفرت پیدا ہوئی، زبان کے نام پر، کہ ہندوؤں کی زبان ہے اور اردو مسلمان کی زبان ہے، جبکہ دونوں ہندوستان کی زبان ہے۔ زبان کے نام پر ہندو مسلمان کو ایک دوسرے سے نفرت ہو گئی۔ دوسری نفرت کہاں پیدا ہوئی؟ 1906 عیسوی میں قوم کے نام پر ہندو مسلمان کو نفرت ہو گئی۔ ہندو مہاسبھا ہندو سماج کا، مسلم لیگ مسلمان کا، قوم کے نام پر ہندو کو مسلمان سے، مسلمان کو ہندو سے نفرت ہوئی۔ تیسرا نمونہ کہاں پیش آیا؟ 1903 عیسوی میں تعداد کے نام پر ہندو کو مسلمان سے نفرت ہے، مسلمان کو ہندو سے نفرت ہے۔ انشاءاللہ اس ہندوستان میں محبت سے جئیں گے، بھائی بھائی بن کر کے جئیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ کوئی ہندو ہو کہ مسلم، سب ایک ڈگر کے راہی،
یہ وطن ہی اپنا دھن ہے، اسی کے ہیں ہم سپاہی، کوئی ہندو ہو کہ مسلم، رہے ساتھ ساتھ جب تک تو برس رہا تھا سونا، جہاں ہم الگ ہوئے ہیں وہیں آ گئی تباہی، جہاں ہم الگ ہوئے ہیں۔ پہلا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بڑی بیداری کے ماحول میں آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، 3 منٹ میں پیغام نکل جائے گا، نفرت زیادہ ہوگی محبت کم، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر، ابھی تک آپ لوگ بائی پاس جا رہے ہیں، ہم بھی آپ کا جنازہ پڑھنے کی تیاری میں ہیں، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ یوم جمہوریہ ہے، جمہوریہ کا مطلب ہے کہ 1947 میں ملک آزاد ہوا، اس کے بعد 26 جنوری کو اس ملک کا قانون بنا، قانون بنا سب کے لیے، ہندو مسلمان سب کے لیے، سکھ عیسائی سب کے لیے، اس لیے اس قانون کو سیکولر قانون کہا جاتا ہے، سب کے لیے بنا، کسی ایک کے لیے نہیں۔ اس کی خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارے ملک کا جو قانون ہے اس کی 2 خوبی ہے۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ سرکاری عہدہ کوئی بھی قبول کرے گا تو اس کو حلف لینا پڑے گا، اللہ کے نام پر لینا پڑتا ہے۔ ہمارے قانون کی خوبی ہے کہ اللہ سب سے اوپر، بڑا سے بڑا وزیر اعظم، بڑا سے بڑا ملک کا صدر اگر حلف لینے کے لیے اٹھے گا تو ان کو اللہ کے نام سے حلف لینا پڑے گا، اس قانون کی خوبی ہے۔ اور اس قانون کو بڑے بڑے لوگوں نے قبول کیا، مہاتما گاندھی جی نے قبول کیا، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے قبول کیا۔ اس قانون کی خوبی کیا ہے کہ جب یہ قانون بن رہا تھا تو دنیا کے مذہب کو دیکھا گیا، 120 مذہب ہے دنیا میں، 120 مذہب کو دیکھا گیا کہ کون سے مذہب میں سب کو برابر حق ملتا ہے، تو اسلام کو دیکھ کر کے ہمارا ملک کا قانون بنا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں سب کو برابر حق ملتا ہے، کوئی حق سے محروم نہیں ہوتا۔ تیسری بات یاد رکھیے، ملک کا قانون ہے دفعہ 25، ملک کا قانون ہے 1935 کا دفعہ 2، ملک کا قانون ہے 1937 کا دفعہ 223، ملک کا قانون ہے 1857 کا محمد اللہ، سب کے حوالے سے اس میں لکھا گیا ہے اور صاف صاف لکھا گیا ہے ہر ایک کو اپنے مذہب پر چلنے کی پوری آزادی ہوگی۔ ہندوستان کی تاریخ کے حوالے سے ایک نمونہ آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، مذہب پر چلنے کی آزادی قانون میں ہے لیکن مذہب پر چلنے کے لیے دیا نہیں جا رہا ہے۔ کیا کہا کہ دوسری شادی وہ نہیں کر سکتا جو سرکاری سروس کر رہا ہے، جبکہ مذہب میں دوسری شادی ہے۔ وہی طلاق قابل قبول ہے جو عدالت قبول کرے، جبکہ مذہب میں ہے کہ مرد طلاق دے سکتا، عورت خلا لے سکتی ہے۔ 280 دن کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ باپ کا نہیں ہوگا، جبکہ مذہب میں لکھا ہے کہ 2 سال کے اندر باپ کے مرنے کے بعد اگر بچہ پیدا ہوگا تو اسی باپ کا ہوگا۔ منہ بولا بیٹا اپنے بیٹے کے برابر نہیں ہو سکتا، وہ نقلی بیٹا ہے یا اصلی بیٹا ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی، ہم 2 ہمارے 2 اگلا بچہ بھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں، کم سنتان سکھی کسان۔ مذہب میں پوری آزادی ہے کہ 2 سے زیادہ بچے بھی آپ کو ہو سکتے، بچے خدا کی نعمت ہے، خدا نے اس کو لایا، اگر ہمارے ماں باپ بھی غلطی کرتے تو ہم بھی نہیں آتے۔ لیکن فیملی پلاننگ کی بات ہو رہی ہے، ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، یہ حوصلہ رکھنا ہندوستان میں جیتے ہوئے کہ جیئیں گے اور دوسرے کو جینے دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا، جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، سلطان سکندر لودھی اس ہندوستان پر حکومت کرنے والا بادشاہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ تھانے سر میں، ہندوستان کا ایک مشہور حصہ ہے، وہاں تھانے سر میں گنگا اشنان ہوتا ہے، ایک زمانے سے ہو رہا ہے، تو مسلمان بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ اس گنگا اشنان کو بند کر دیں گے۔ ایک عالم کھڑے ہوئے کہ گنگا اشنان مذہب کی آزادی ہے، غیر مسلموں کو مذہب کی آزادی دینی پڑے گی، اس کا مندر توڑ نہیں سکتے، اس کے اشنان کو بند نہیں کر سکتے، یہ شریعت کا حکم ہے، اب تمہاری مرضی ہے، جو چاہو وہ کرو، مجھے شریعت کا حکم بتا دینا تھا۔ تو بادشاہ کو عالم کے آگے گھٹنے ٹیکنا پڑا اور اب فیصلہ واپس لینا پڑا۔ انشاءاللہ اس ہندوستان میں
نہ خود اپنے دھرم پر چلیں گے دوسرے کو چلنے نہیں دیں گے. ہاتھ اٹھائیے. پھر امن و احتجاج کا پرچم اٹھائیے, تفریق و اختلاف دلوں سے مٹائیے, اپنے وطن کی عظمت و شوکت بڑھائیے, آزاد کے اصول کو رہبر بنائیے, مضمر اسی میں راز ترقی ہے دوستو, فکر و عمل کی دھوپ میں خود کو جلائیے, فکر و عمل کی دھوپ میں خود کو جلائیے. ہندو سماج نے مسلمانوں کی طرف سے ہندو سماج کی طرف سے مسلمانوں کو کیسا بھائی چارہ ملا, یہ دوسرا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں. تازہ ماحول ہے, جلدی سے نکال رہا ہوں, اس کے بعد جوان تک پہنچنے والا ہوں. آپ ساتھ دیں گے, دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا, جلدی سے نکل جائے گا. مہاتما گاندھی جی نے کہا مسلمانوں کی قربانی بہت زیادہ ہے اس ملک کو آزاد کرنے میں. مسلمانوں کو میں کس منہ سے کہوں گا تم پاکستان چلے جاؤ؟ مسلمانوں کی قربانی اس ملک کی آزادی میں سب سے زیادہ ہے. جس وقت ہندو سماج سو رہا تھا اس وقت مسلمان جاگ رہا تھا. میں کس منہ سے کہوں مسلمان کو کہ تم پاکستان چلے جاؤ؟ آزادی اس کی قربانی سے, اس کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تم پاکستان چلے جاؤ؟ جواہر لال نہرو, انہوں نے کہا کہ مسلمان بادشاہ جب اس ملک میں حکومت کرتے تھے تو ملک زیادہ خوشحال تھا. اتنا خوشحال تھا جتنا خوشحال ایران تھا اس سے زیادہ خوشحال ہندوستان تھا. مسلمان بادشاہ جب حکومت کرتے تھے ہندوستان میں تو ہندوستان مالا مال تھا, اور جب انگریز آیا تو ہندوستان کنگال ہو گیا. تیسری بات یاد رکھیے, ایک غیر مسلم ہے, ان کا نام ہے ڈاکٹر تارا چند. انہوں نے کہا کہ مسلمان اس ملک کا اتنا وفادار ہے کہ باہر کی زبان مسلمان کی عربی فارسی تھی, مسلمانوں نے عربی فارسی کو چھوڑ دیا, ملک کی زبان ہندی اور اردو ہے, ہندی اردو دونوں استعمال کرنے لگا. مسلمانوں نے باہر کی زبان چھوڑ دیا, ملک کی زبان کو پکڑ لیا, اتنا وفادار ہے. مرارجی بھائی دیسائی تھے, انہوں نے سومناتھ کے پاس مسجد تھی ویران پڑی ہوئی تھی. مسلمانوں سے کہا کہ ایک مؤذن دے دو میں جیب سے پیسہ دوں گا, ایک امام دے دو میں جیب سے پیسہ دوں گا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس ہندوستان میں جس میں ہندو مسلمان بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارتے ہیں, مندر تو آباد رہے مسجد ویران ہو جائے. آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. راجہ جنک, آپ نے سنا ہوگا کہ سیتا جی کس کی بیٹی تھی؟ راجہ جنک کی بیٹی تھی. راجہ جنک کے دور کی ایک مسجد تھی, اس کو غیر مسلموں نے توڑ دیا. ہندو راجہ کے پاس مقدمہ آیا, انہوں نے مندر توڑنے مسجد توڑنے والے کو سزا دی اور 1,00,000 بالوٹرا گجراتی سکے جرمانہ میں دیا کہ جاؤ تم مسجد بناؤ, جاؤ تم مینارہ تعمیر کرو. یہ ہو نہیں سکتا کہ جس راجہ کی حکومت میں ہندو مسلمان بھائی بن کر کے زندگی گزاریں وہاں مندر تو آباد رہے مسجد ویران ہو جائے. انشاءاللہ مسجد ٹوٹنے پر غم ہوگا, نماز چھوٹنے پر غم نہیں ہوگا. ہاتھ اٹھا دیجیے. یہ دیکھیے, عدد نکالو ہر چیز کے چوگن کر لو بھائی, 2 ملا کر 5 گن کر لو, 2 ملا کر 5 گن کر لو, پھر 20 کا بھاگ لگائے, 20 کا بھاگ لگائے, باقی بچے کو 9 گن کر لو, پھر 2 میں اور ملائے. کہت کبیرہ سن بھائی سادھو, نام محمد کے آئے, نام محمد کے آئے, تب تک سندر مادی کو یا بنا محمد پار نہایا, بنا محمد پار نہایا. ہر سندر نرمان نہ ہووی, تلسی بچن ستی
या सच होवी, तुलसी वचन सत्य या सच होवी।